نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہمارے ضمنت بات آگے تو عرض کر دوں کہ 4 سلاسل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے اور چشتیہ ہے۔ ہمارے حضرت تشریف فرما ہیں یہاں، یہ ہمارے حضرت سلسلہ قادریہ میں مجاز وید ہیں، اور حضرت کے والد حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مجاز بیت تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ قادریہ اوپر تک یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہو کہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ اور اسی طرح ہمارے آج کے دور کے اندر پیر و مرشد ہیں حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، ان کا سلسلہ جو ہے وہ نقش بندی ہے۔ تو یہ چاروں سلسلے الحمدللہ برحق بھی ہیں اور موجود بھی ہیں اور چل بھی رہے ہیں۔ ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے اٹک میں، مدینہ مسجد میں، اور وہاں باقاعدہ جو ہے وہ مجلس ذکر ہوتی ہے اور سالکین کی تربیت ہوتی ہے۔ تو کیا ہے، بندہ کیا کہے گا، مجھے میری موت کو مؤخر کر دیتے فَأَصْوَدَّقَ، میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہوتا۔ اب نیک لوگوں کے قریب تو ہم چلتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں نیک لوگوں کے قریب، نیک لوگوں کی مجالس میں نہیں آتے، وہاں سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو پھر ہم کیسے نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ نسبتیں، یہ تو زندگی تک کی، موت آئی تو تمام کا سلسلہ منقطع ہو گئے، پھر تو یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، ان سے ہم نے سیکھنا ہوگا، اور اللہ اللہ کی ضربیں ہم نے لگانی ہوں گی، پھر جا کر جو ہے وہ ہمارے قلوب کی اصلاح ہوگی، اور قلوب کی اصلاح ہو گئی تو پھر ہماری پوری کی پوری اصلاح ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، ان حضرات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یہ موجودہ دور کے اندر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ حضرات، اگرچہ ہمیں ان کی قدر نہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، دیکھیں نا، میں نے عرض یہ کیا کہ نیک لوگ کون ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آیا، اور ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا کہ جس بندے کو صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کی پاسداری نہیں ہے، نہ نماز کا خیال نہ روزے کا خیال، ہم ان سے جا کر جو ہے وہ اپنے مسائل حل کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو چلے گا وہ ہرگز پہنچا ہوا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کی مجلس میں ایک بندہ آیا، سال گزارا، سال کے بعد اس نے اجازت چاہی تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ جو سال یہاں گزرا کیسا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو بڑی سنا تھا آپ کے بارے میں، لیکن پورے سال کے اندر کوئی ایسی کرامت ہم نے نہیں دیکھی آپ سے۔ کہ کرامت کیا ہے؟ خلاف عادت کوئی بات۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ، اس سال کے اندر کوئی تم نے ایسا عمل دیکھا ہو جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہو؟ جی نہیں، یہ تو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا ہو؟ یہ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا کوئی ایسا عمل کہ جو مستحب ہو اور وہ ترک کیا گیا ہو؟ کہا یہ بھی نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو؟ تو اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ ہر حال کے اندر شریعت کو مقدم رکھتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ تمام جو ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء کرام کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیں، ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ان کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق مضبوط ہوگا تو ہماری اصلاح اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ہے جستجو ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے، ہے نا جی، ایسے کہ اللہ ہمیں مل جائے۔ اب آپ کو کپڑا ضرورت ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کپڑے والوں کے پاس جائیں گے یا نہیں کپڑا لینے کے لیے؟ آپ کو رنگ کی ضرورت ہے تو رنگ والوں کے پاس جائیں گے، لوہے کی ضرورت ہے تو لوہے والوں کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولیاء کرام کی اتباع کرنی پڑے گی۔
ان کی مجالس میں آ کر آپ کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ یہ نہیں کہ خالی آخرت، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی مسائل بھی اللہ رب العزت حل فرمائیں گے اور آخرت کے مسائل بھی اللہ رب العزت حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، اور یہ جو چند باتیں ٹوٹی پھوٹی عرض کی گئی ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، اپنے ان بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیں، اور ایسے کام چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دیں اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر، کہ جو جن سے جو ہے وہ دین کو تقویت ہو، دین کی جو ہے وہ آبیاری ہو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ دنیا کے اندر پھولے پھلے، ایسے جو ہے وہ ہمیں باقیات چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں